ایسا اس وجہ سے ہے کہ ان کی تربیت یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ تو چونکہ ایک فقہ حنفی سے بلٹ اپ آپ کا ہوا ہے، دیوبند اور بریلی دونوں کے پاس فقہ میں اس طرح کے فرضی مسائل رکھ کے ان کے سلوشنز تلاش کیے جاتے ہیں. انہوں نے اس کو میتھمیٹیکل ایک فارمولہ اور نومیریکل مانا ہوا ہے. حالانکہ سنن دارمی کا مقدمہ پڑھیں، صحابہ کرام اس چیز کو عیب سمجھتے تھے کہ کوئی چیز واقعہ نہیں ہوئی ہے اور لوگ سپوز کر کے اسے پوچھیں. یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح بچا لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ یوں کہتا ہے، اب وہ کہتے ہیں ہماری تو ذمہ داری نہیں، ہم نے جب کہہ دیا کہ اگر کہتا ہے، اگر نہیں کہتا ہوگا تو نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہی نہیں کتنا خطرناک کھیل وہ کھیل رہے ہیں کہ اس کی لائف ونریبل کر رہے ہیں. یہ عجم کے علماء کو تو آپ چھوڑ دیں، عرب کے علماء انہوں نے بھی، شیخ صالح فوزان کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی ویڈیو موجود ہے، آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ ہے سامنے، ویڈیو میں انہوں نے کچھ اور رکھا ہے. ان سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا اسکالر ہے اور ان کا اشارہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ اچھا، اور وہ ساتھ یہ بول رہے ہیں کہ وہ کئی دنیا کے ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. تو اتنا بڑا مفتی سعودیہ کا، اس کا یہ سوال کرنا کیا نہیں بنتا تھا کہ جو بندہ اتنی دنیا کے مسلمانوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اس نے ٹھڑک سے فتویٰ دیا کافر ہے وہ. اور پھر اس نے آیت پڑھی ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یار یہ آیت تو ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں آتی؟ اصل بات کیا تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی غیر مسلم نے سوال کیا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا بنا سکتا ہے تو پھر خود اٹھانے کی قدرت کی نفی آ جائے گی، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر بنانے کی نفی آ جائے گی. تو اس طرح کے سوالات کے اوپر انہوں نے بحث کی تھی کہ اس طرح تو ہم کئی چیزیں گنوا سکتے ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کر سکتے، کہ وہ اللہ نہیں کر سکتا. مراد یہ نہیں کہ کمپیٹنسی نہیں، مراد یہ کہ اس کی قدرت میں داخل ہی نہیں. وہ محال اور مقدور کی بحث کر رہے تھے، جیسے اپنی مثل پیدا کرنا. جی 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 ہاں، وہ آپ کو تو پتہ ہے علماء کے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو اتنے بڑے لیول کا اسکالر ہے، اور وہ دوسرے بندے کے بارے میں، جس کے بارے میں سوال کرنے والا کہہ رہا ہے وہ انٹرنیشنل اسکالر ہے، اس نے ڈائریکٹ رائے قائم کر لی اور کہا جی کافر، بات ہی ختم کر کے رکھ دی. کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی اگر آپ یہ حرکت کریں گے، یہی یہاں پہ بھی علماء کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حضور اپنے آپ کو اس طرح جسٹیفائی کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ ہم نے تو جنرل فتویٰ دیا تھا، بائی نیم تو نہیں دیا تھا نا. وہی والی بات جو آپ کے فقہ میں آپ کو پڑھائی جاتی ہے نا، مفتہ بہی قول، اور یہ مفتہ بہی نہیں ہے. وہ اس سے جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ انہیں خوف خدا ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے معاشرے میں اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں تو آپ کسی کی لائف کو ونریبل کر دیتے ہیں. آپ تو کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، وہ تو آپ لوگ اس کے بارے میں رائے قائم کر لیں گے. اور اوورآل سب کے سب لوگ یہی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا المی ہے، اور یہ علماء کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں.